بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لمبی زندگی کا راز یہ ایک تسبیح ہے۔ ربیع الاول میں یہ تسبیح پڑھنے والا 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیمار ہو تو یہ تسبیح پڑھ لے، صحت یاب ہو جائے گا۔ محترم ناظرین، اسلام ایک ایسا دین ہے جو اپنے ماننے والوں کو نہ صرف آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے بلکہ دنیاوی زندگی میں بھی سکون، صحت، خوشی اور کامیابی کے دروازے کھولتا ہے۔ ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ہمیں ایسے نیک اعمال، ایسے وظائف عطا فرمائے ہیں جو انسان کی زندگی کو کامیاب، برکت، طویل بنا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ہر انسان دنیا میں لمبی عمر، صحت مند اور بیماریوں سے بچاؤ کی خواہش رکھتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے لمبی زندگی اور اچھی صحت کا راز صرف دواؤں، علاج یا دنیاوی تدابیر میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر، تسبیحات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار میں پوشیدہ ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ تو ویسے ہی سراپا نور ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں کائنات کے سب سے عظیم محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اسی مہینے کی برکتوں میں سے یہ بھی ہے جو مسلمان اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر، درود شریف، مخصوص تسبیحات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی جسم کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، اور اگر پہلے سے بیمار ہو تو صحت عطا فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جو مسلسل کیا جائے، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو۔ اسی فرمان سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے، تسبیح، ذکر، دعاؤں کی طاقت وہ ہے جو انسان کی پوری زندگی کو بدل سکتی ہے۔ یہ ایک مخصوص تسبیح ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے، جو مسلمان ربیع الاول میں اسے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے لمبی زندگی، صحت اور بیماریوں سے نجات عطا فرماتا ہے۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا اگر کوئی بیمار بھی ہو تو اس تسبیح کی ورد کی برکت سے صحت یاب ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ذکر، دعا اور تسبیح ایسی روحانی دعائیں ہیں جو انسان کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی، اپنے رب کو یاد کرو، اس کے ناموں کی تسبیح کرو، کیونکہ یہی تمہاری صحت، سکون اور کامیابی کی ضمانت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری، جو شخص چاہتا ہے اس کا رزق بڑھا جائے اور اس کی عمر دراز کی جائے تو اسے چاہے صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے، نیکی اور ذکر کی بدولت انسان کی عمر میں برکت اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو، بے شک یہ شفا ہے۔ یہاں ذکر کو بیماریوں کا علاج، روحانی شفا قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری، جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ بحمدہ پڑھتا ہے اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خاص سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے، تسبیح اور ذکر نہ صرف گناہوں کا کفارہ بنتا ہے بلکہ انسان کے دل، جسم کو بیماریوں اور پریشانیوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ایک اور مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی، کیا میں تمہیں تمہارے بہترین اعمال نہ بتاؤں جو اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ ہے، جو تمہارے درجات بلند کرتے ہیں، جو تمہارے لیے سونے چاندی خرچ کرنے، جہاد کرنے سے بھی بہتر ہیں؟ صحابہ نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، اللہ کا ذکر کرنا۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے، ذکر الہی اور تسبیح کی بدولت انسان کی زندگی لمبی، صحت مند، بابرکت ہو جاتی ہے۔ ربیع الاول کا مہینہ خصوصی برکتوں والا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں پر سکون اور اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس مہینے میں ذکر الہی کو اپنی عادت بنا لے
تو یہ اس کی زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ ربیع الاول میں ایک مخصوص تسبیح کا ورد یہ فائدہ دیتا ہے۔ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ طویل عمر، اچھی صحت اور ہر بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ یہ تسبیح اللہ تعالیٰ کے خاص ناموں پر مشتمل ہے۔ جب بندہ اسے اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے جسم اور روح پر ایک عجیب سکون آتا ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، زندگی میں ایک نئی تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ یہ ایک تسبیح سچے دل سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ زندگی بھر کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی، چاہے وہ خطرناک مرض ہو، لا علاج مرض ہو، شوگر ہو، بلڈ پریشر ہو یا کوئی بیماری کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ تسبیح میں اتنی برکت ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل تندرست کر دیا جاتا ہے، اور پھر موت تک کوئی بیماری بھی قریب نہیں آتی۔ یہ تسبیح پڑھنے والا 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیمار ہو تو یہ تسبیح پڑھ لو، انشاءاللہ صحت یاب ہو جاؤ گے۔ کسی بھی نماز کے بعد ربیع الاول میں صرف ایک تسبیح پڑھ لینا، اللہ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا مانگنا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی سخت سے سخت بیمار ہو، انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گی، لمبی عمر میں اضافہ ہوگا۔ اس تسبیح کی تاثیر اس قدر زبردست ہے، انسان حیران رہ جاتا ہے، اتنے چھوٹے الفاظ میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہے۔ ناظرین محترم، یہ کلمات بہت طاقتور ہیں، انہیں اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لو تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو اور جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دل کو سکون عطا کرتے ہیں، روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی شفا کا حقدار بن جاتا ہے، اور وہ بیماری جو انسان کو برسوں سے تک تنگ کر رہی ہوتی ہے وہ چند دنوں میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ محترم عزیز، جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خود غرض ہو چکے ہیں۔ ہم ذرا سی بات پر لڑتے پڑتے ہیں، ذرا سا مال آنے پر فخر میں آ جاتے ہیں، جب نعمتیں کم ہو جائے تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک معمولی بستر پر گزار دی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کی چٹائی پر آرام فرما رہے تھے، اور ان کے نشان آپ کے جسم مبارک پر نمایاں تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ عرض کیا، رسول اللہ، قیصر و کسریٰ ریشمی بستروں پر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں، عمر، کیا تم یہ نہیں چاہتے ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ ناظرین، یہی وہ سبق ہے جسے ہمیں اپنی زندگی حصہ بنانا ہے۔ ہم دنیا کے مال پر نہ اترائیں، نہ کسی کو حقیر جانیں، نہ کسی سے بے رخی کریں، بلکہ عاجزی اختیار کریں، شکر کریں، قناعت کریں اور محبتیں بانٹیں۔ عزیزوں، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر بھی مسکراتے تھے تو ہمیں بھی اپنے چھوٹے چھوٹے محروموں پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو ہمیں بھی معاف کرنے کی روشن بنانی چاہیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دوسروں کی فکر کی تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ یہی سیرت طیبہ ہے، یہی اصل مقام ہے، یہی اصل عشق ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ ارشاد فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹہرتا ہے، اسے چھوڑ کر اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم رسول کے حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے آپ کی زندگی کے ہر پہلو سے سادگی تصور تھی۔ آپ نے نہ صرف اپنی زندگی کی سادگی سے گزاری بلکہ
اپنے صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز میں کی، دنیا کی بے وقتی کو خواب واضح کیا آیا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی کیسی تربیت فرما رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے آتے ہوئے بازار سے گزرے۔ آپ کی ارد گرد بہت سے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین تھے۔ آپ ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا، اس کے کان چھوٹے تھے۔ آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا، ساتھیوں تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ 1 درہم تو بہت بڑی بات، ہم تو 1 پیسے بھی لینے کو تیار نہیں، اور اسے لے کر کیا کریں گے بھی کیا اب؟ اچھا تم کیا اسے مفت لینے کے لیے راضی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ اگر زندہ ہو تو تب بھی یہ عیب دار شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں، اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ محترم عزیزوں، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی بے سواتی کم حیثیت کو کس انداز میں بیان فرما رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ایک اور موقع پر دنیا کی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمائے، اگر دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی ہو تو وہ کسی کافر کو اس میں پانی کا 1 گھونٹ بھی نہ دیتا۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار لا تعداد ہیں، جنہیں کوئی گن نہیں سکتا اور نہ کوئی ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے اور اللہ کی نعمتوں میں بچپن، جوانی، بڑھاپا گزارتا ہے۔ سب سے پہلی نعمت انسان کی صورت میں ملتی ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے۔ پھر اعضاء کی سلامتی، قوت گویائی، قوت سنوائی، غرض تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا شدہ نعمت کی صورت میں ہمیں ملتی ہے، اور پھر انسان کو اپنی محدود زندگی میں لا تعداد بے شمار اللہ کی نعمتیں واسطہ پڑتا ہے، جسے ایک انسان اگر ساری عمر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی انہی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے، جو کہ صحت کی حالت میں انسان تمام دینی دنیاوی کام انجام دے سکتا ہے۔ اسے نعمت کی وجہ سے سکون کی زندگی گزارتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ رہتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں خاص طور پر صحت کی نعمت کو قدر نہیں کی جاتی۔ مسلمان پر ضروری ہے وہ صحت کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرے، صحت کی حالت میں اعمال صالحہ پورے جذبے کے ساتھ انجام دے، ناقدری سے اپنے آپ کو بچائے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے گھاٹے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ اس حدیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 2 نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اکثر لوگ ان 2 نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں۔ وہ صحت کی نعمت ہے، وہ فرصت کی نعمت ہے۔ جیسا کہ ناظرین عام طور پر دیکھا گیا، اکثر لوگ فرصت کے اوقات فضولیات، لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں، اور فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں جن کاموں کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ حدیث میں ہے، کوئی دن ایسا نہیں جب سورج طلوع ہوتا ہو مگر پکار پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، میں ایک نو پیدا مخلوق ہوں، میں تیرے عمل پر شاہد ہوں، مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہو تو کر لے، میں قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ دوسرے حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، وہ یعنی فضول چھوڑ دے۔ دوسری چیز جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں۔ ناظرین، وہ صحت کی نعمت ہے۔ صحت کی ناقدری اسی طرح ہوتی ہے۔ صحت کے زمانے میں اگر آدمی کوشش کرے، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کر سکتا ہے، ذکر اذکار کر سکتا ہے،
تسبیحات کر سکتا ہے، قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، اعمال صالحہ ہمیں نیک کاموں میں، عبادت میں خوب مجاہدہ کر سکتا ہے، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے انسان صحت کی حالت میں نیک اعمال کو فراموش کر دیتا ہے، لاپرواہی کے ساتھ صحت کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ حالانکہ صحت کی نعمت کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے، اگر آدمی صحت کے اندر کسی عبادت کا عادی ہو اور بیماری کا ایام میں وہ عبادت نہ ہو سکتی ہو، اللہ تعالیٰ بیماری کی حالت میں اسی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ عبادت کرتا ہے پھر بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اس بندے کے لیے اس عمل کا ثواب بھی لکھو جو عمل وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت دے دوں یا پھر اپنے پاس بلا لوں۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیمار تھے، ہم لوگ عیادت کے لیے حاضر ہوئے تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ رونے لگے، ہم نے آپ کو تسلی دی تو آپ نے فرمایا، میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، بیماری گناہوں کے لیے کفارہ کا ذریعہ ہے، اس لیے بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں، بیماری کمزوری کے زمانے یعنی بڑھاپے کی عمر میں آئی ہے، جس میں طاقت قوت ہونے کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکتا۔ صحت کے زمانے میں بیماری آتی تو بیماری ہونے سے پہلے جو اعمال کرتا تھا، بیماری کے زمانے میں بھی ان اعمال کا اجر ثواب لکھا جاتا، میں تو اس بات پر رو رہا ہوں۔ ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت صحت کی خوب قدر کریں، صحت میں خوب عبادت کریں تاکہ ہمیں آزمائش بیماری کا ایام میں بھی اس عبادت کا ثواب ملتا رہے، اور صحت کی نعمتوں کو بیماری سے قبل غنیمت جانیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی صحت کو اپنی مرض سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی مالدار ہونے کو اپنی محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیات سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحت کی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں، اس تسبیح کے جانب جان لیجئے، یہ تسبیح بہت ہی زیادہ بابرکت ہے، بالکل اسی طرح جیسے یہ بابرکت دن ہے، رحمت والے دن ہیں، اللہ پاک نے تسبیح کے ان کلمات میں بہت زیادہ شفا رکھی۔ جو بھی شخص کسی ایسی بیماری مبتلا ہو جس کا بار بار علاج کروا کر تھک چکا ہو، اب اسے شفا نہ مل رہی ہو، تو اس کلمات کو ضرور اپنائیں، انشاءاللہ اللہ پاک اسے بیماری سے نجات عطا فرمائے گا اور اس کی لمبی عمر میں اضافہ ہوگا۔ یہ تسبیح آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، ربیع الاول کی بابرکت دنوں میں، جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے اس تسبیح کا عمل کر لینا ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے باوضو ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات درود پاک نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پہلا کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی بھی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی پیارا نام یا شافی آئی شفا دینے والے اس کی بھی مکمل ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، یعنی پوری 100 مرتبہ آپ نے اس نام کا ورد کرنا ہے۔
اور اس کے بعد ایک بہت ہی پیارا آیت، ربی زدنی عمرن معطائی الوصیحتا، اے میرے رب میری عمر عبادت صحت کے ساتھ بڑھا دے، اس کی صرف 7 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھنا جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ اس عمل کی ایک ہی شرط ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین، مکمل اعتماد رکھتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ دلوں میں وسوسے سے رکے گئے دعائیں، وظیفے قبول نہیں ہوتے، جیسے کہ اللہ پاک کا فرمان ہے، میں بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ نے ربیع الاول کے بابرکت دنوں میں اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائیں گے، آپ کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے شفا بھی عطا فرمائیں گے۔ جو مسلمان لمبی زندگی، اچھی صحت اور بیماریوں سے بچاؤ کی خواہش رکھتا ہے، اسے چاہے ربیع الاول کے بابرکت مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اذکار، تسبیحات کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ یہ صرف ایک وظیفہ یا تسبیح نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اپنے طرف کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، نیکی کے بات کو ہم سب کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت، توفیق میں رحمت فرمائے۔ میرا سنانا، آپ کو سننا اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنی اس میں برکت، وسعت، کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔